شرعی طور پر صوم کی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تھوڑا ڈھیلا کر دیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ کی نیت سے اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور اپنی منکوحہ سے ہم بسری سے روکے رکھنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ میں 4 باتیں ہیں۔ نیت کرنا، پہلی کیا ہے؟ نیت کرنا، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا۔ چلو نیت کے مسائل ہم آگے بیان کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نیت کر کے کھانے سے، پینے سے اور اہلیہ کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اچھا، اب روزہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ روزے کی کتنی قسمیں؟ روزے کی 3 قسمیں۔ فرض روزے، رمضان المبارک کے روزے چاہے ادا ہوں چاہے قضا ہوں، خدا نہ خواستہ ادا تو پتہ سمجھ آتی ہے فرض ہے، قضا بھی فرض ہے۔ خدا نہ خواستہ رمضان کا روزہ رہ گیا تو بعد میں اس کی قضا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ روزے کی پہلی قسم کیا ہے؟ فرض روزے۔ یہ کون سے روزے ہیں؟ رمضان کے، چاہے ادا ہوں چاہے قضا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، واجب روزے، واجب روزے۔ اچھا، نظر کے روزے، منت مان لی میرا فلاں کام ہو گیا میں روزے رکھوں گا، یہ واجب روزے ہیں، یہ منت پوری کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، اسی طرح نفلی روزوں کی قضا، کفارے کے روزے، قسم اٹھائے تھی اس کے کفارے کے طور پر روزے رکھ رہا ہے، یا دیگر کوئی کفارے کے روزے رکھ رہا ہے تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ رکھنے بھی واجب ہوتے ہیں۔ نفلی روزے، روزے کی تیسری قسم کیا ہے؟ نفلی روزے رکھنا، جیسے عاشورہ کا روزہ، ایام البیض، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کو روزہ رکھنا، ان کو ایام البیض کہتے ہیں، جب چاند صحیح چمک رہا ہو رہا، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں، ٹھیک ہے، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کو روزہ رکھنا، ٹھیک ہے نا، ایام البیض کے روزے۔ اچھا، شوال کے 6 روزے وغیرہ رمضان کے بعد، یہ سارے نفلی روزے ہیں۔ روزے کی کتنی قسمیں؟ 3۔ فرض روزے، رمضان المبارک کے چاہے ادا ہوں چاہے قضا ہوں۔ واجب روزے، جیسے نظر کے روزے، توڑے ہوئے نفلی روزوں کی قضا، کفارے کے روزے، یہ سارے رکھنا واجب ہے۔ نفلی روزے جیسے عاشورہ کا روزہ، عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایام البیض، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ، اور شوال کے 6 روزے وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب روزے کے ساتھ ایک اور چیز کا تعلق، رؤیت ہلال۔ رؤیت کہتے ہیں دیکھنا، ہلال کہتے ہیں چاند کو، جو پہلے دنوں کا چاند ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رؤیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ اچھا، رمضان کے لیے شرعی ضابطہ کیا ہے؟ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا اور چاند دیکھ کر ہی عید کرنا، یہ پہلا اصول یاد رکھ لیں۔ روزے کے لیے ضابطہ کیا ہے؟ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر عید کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صوموا للرؤیا وافطروا للرؤیا، روزہ رکھو تب بھی چاند دیکھ کر اور عید کرو تب بھی چاند دیکھ کر۔ یہاں سے میں رک کر آپ کو بات بتاؤں، اس دفعہ ہمارے یہاں جو فیصلہ ہوتا ہے نا، صحیح فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ شاید لیٹ اس وجہ سے ہو گئے کہ کیا کہتے ہیں، کہیں سے شہادت آ رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھیں، تراویح رہ گئی ہیں، وہ بھی رہنی نہیں چاہیے تھی ہماری سستی کی وجہ سے۔ تراویح کا ٹائم تو کیا کہتے ہیں، صبح صادق تک ہوتا ہے نا، کسی کو بندہ پڑھ سکتا ہے، مس مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی، یا احتیاط کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ صحیح تھا۔ ایک اور یاد رکھیں نا، جب کوئی حکومتی ادارہ فیصلہ کرے نا تو ہم اسے منظور کر دیں، کیوں بھلا؟ میں اپنے سر کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ اللہ نہ کرے اگر انہوں نے غلط فیصلہ کیا تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ان کی ہوگی، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، میں شہادت دے دوں، میں نہیں دیکھا تو اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے دیکھا، اور یہ باقاعدہ ایک میکنزم ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ فلکیات والے بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اسپارکو کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سائنسدان بھی لوگ ہوتے ہیں، جو جتنی شہادات آتی ہیں ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
ہمارے یہاں ویسے ذہن بن گیا ہے نا کہ کوئی بھی کام اس کی مخالفت لازمی کرنی، موٹا چاند ہو گیا، چھوٹا چاند ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ چاند کے موٹے چھوٹے ہونے کا نکلنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ چاند کی پیدائش پہلی آ جاتی ہے، کافی وقت کا ہو جاتا ہے، جب مطلب پر نمودار ہو تو اس وقت چاند کیا ہوتا ہے، اچھا بھلا بڑا نظر آتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ چاند کی پیدائش کتنی دیر کی ہوتی ہے، کتنی دیر بعد وہاں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو رمضان کے لیے شرعی ضابطہ کیا ہے؟ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر عید کرنا۔ اگر خود نہیں دیکھ سکتے تو کہیں کوئی ادارہ ہے، انہوں نے فیصلہ کر دیا، ان کی بات مان کر چلنا۔ اچھا، اب روزہ کی نیت، کیونکہ ہم نے پہلے تعریف میں کیا بتایا، نیت کر کے روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، نیت پہلے سمجھے، نیت کہتے کس کو ہیں؟ دل میں کسی چیز کا قصد یا ارادہ، کسی چیز کا ارادہ کرنا ہی نیت کہلاتا ہے۔ میں سحری اٹھ گیا، اب یقیناً میری نیت روزہ رکھنے کی تھی، رات کو دل میں سوچ لیا کہ صبح اٹھ کر روزہ رکھوں گا، بس یہ نیت ہو گئی۔ رمضان کے روزے کی نیت رات کو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، فرض روزوں کے لیے نیت شرط ہے، فرض روزوں کے لیے نیت کیا ہے؟ شرط، یعنی فرض ہے، لازمی ہے۔ فرض روزوں کے لیے نیت کرنا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اگر کوئی بندہ نیت کرنا بھول گیا، اچھا رات کو بھی نیت کر سکتے ہیں، رات کو بھی نیت نہیں کی، دن کو بھی کہیں سحری کے وقت بھی سویا رہا، تو آدھے دن تک، شرعی آدھے دن تک نیت کر سکتے ہیں۔ شرعی آدھا دن کیا ہوتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دیکھیں کتنا وقت بنتا ہے، اس کا آدھا کتنا بنتا ہے۔ اس دفعہ ہم نے جو حساب لگایا ہے شرعی طور پر 11:15 بجے تک دن آدھا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ کسی نے رات کو بھی روزے کی نیت نہیں کی، سحری کے وقت بھی سویا رہا، تو 11:15 بجے سے پہلے اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو نیت کر لے، اس کا روزہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ بغیر نیت کے بے شک پورا دن کچھ نہ کھائے پیے، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں سے ایک بات سمجھ لیں، ہمارے ہاں نیت کے لیے مخصوص الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ایک تو بات پہلے ہم نے کیا کہا، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں آپ نے ارادہ کر لیا، اب زبان سے الفاظ کہنا لازمی نہیں ہے، زبان سے الفاظ کہنا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں جو الفاظ رائج ہے نا، یہ قرآن اور حدیث، الفاظ اچھے ہیں، الفاظ کے اچھے ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر اصرار کریں گے، یہ لفظ کہیں گے تبھی نیت ہوگی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دل میں ارادہ کر لیا، نیت کر لی، سحری کے لیے اٹھ گیا، یہ بھی کیا ہو گئی؟ نیت میں ہی شمار ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو وَبِصَوْمِكَ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَبِصَوْمٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ ہیں، کہہ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ لازمی نہیں ہے، قرآن حدیث سے ثابت یہ الفاظ نہیں ہیں۔ ہمارے مروج ہیں، ٹھیک ہے، چل رہے ہیں، لوگ بھی کیلنڈرز پر لکھ دیتے ہیں۔ یہ وَبِصَوْمِكَ غَدٍ نَوَيْتُ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ غد کہتے ہیں آئندہ آنے والے کل کو۔ یہ رات کو جب بندہ نیت کرے گا یا تب کہے گا کہ یہ جو کل صبح روزہ آ رہا ہے میں اس کی نیت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بندہ سحری کو نیت کرے، یہ الفاظ کہتے تھے تو اگلے دن کا روزے کی نیت ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ اس لیے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں ارادہ کر لیا، نیت ہو گئی، فبیا، آپ کا روزہ صحیح ہے۔ پھر اگر بھول گئے تو آدھے شرعی دن سے پہلے کیا کر لیں؟ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے ہمارے علماء نے لکھا جو بندہ سحری کے لیے اٹھ جائے نا، یہ سحری کے لیے اٹھنا یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ نیت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، دل میں ارادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز، سحری کرنا، لغت میں نا، عربی میں سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح صادق کے قریب کھایا جائے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم اردو میں ظہرانہ، ظہر کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے، عشائیہ جو عشاء کے وقت، ٹھیک ہے نا، عربی میں اس کو کہتے ہیں فطور، فطور کہتے ہیں، تغدہ، ٹھیک ہے نا، غدا کہتے ہیں رات کے کھانے کو، ٹھیک ہے جی، عفواً غدا کہتے ہیں دن کے کھانے کو، اور عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو کیا کہتے ہیں، عربی میں سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح صادق کے قریب کھایا جائے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ لیں، یہ جب تعریف ہمیں پتہ چلے گی کہ میں کیا ہوگا، ہم کیا کہتے ہیں آدھی رات سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں،
ٹھیک، کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ سحری صحیح کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق کے قریب جو کھانا کھایا جائے، آدھی رات کے بعد اور صبح صادق کا وقت ہونے سے پہلے جو بھی کھانا کھایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سحری کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول مبارک کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرماتے تھے۔ انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، میرے لیے سحری تیار کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہا کہ دیکھو باہر کوئی ہے تو اسے بھی میرے ساتھ بلا لاؤ۔ میں باہر گیا، حضرت زید بن ثابت تھے، پہلے میں نے کیا کیا، جو کا دلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا، تو حضرت زید بن ثابت آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے پانی بھی پینا ہے، پھر میں نے ان کے لیے جو کا شربت تیار کیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول مبارک کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا، تسحروا، سحری کیا کرو، سحری کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، کہ سحری کھانے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ دن کے روزے کی کمزوری پر سحری سے طاقت پکڑا کرو۔ حسن کیا فرمایا؟ دن کی روزے کی کمزوری سے بچنے کے لیے کیا کیا کرو؟ سحری کیا کرو۔ یہ سحری کھانا برکت والا کھانا کہ آپ نے کہا ان فی السحور برکۃ، سحری میں برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سحری کی تعریف آپ نے سن لی نا، سحری کیا کریں، اللہ ہے کہ کوئی مجبوری آ جائے، کسی نے مجبور بھی آ، لیکن عمومی طور پر معمول نہ بنائے۔ ہمارے جو غلط معمولات ہیں نا، ایک رات کو سو جاتے ہیں، رات کوئی کھانا کھایا، بہت زیادہ کھایا، سویا، صبح اٹھے اسی طرح کلی کر کے روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن ادب کے خلاف ہے۔ جتنے بھی کام ہو سارے کے سارے ادب کے ساتھ ہونے چاہیے نا۔ ایک بچہ بہت زیادہ لائق ہے، بہت زیادہ لائق، اسکول میں فرسٹ آتا ہے، اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ آتا ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، لیکن اس کا معمول کیا ہے؟ اٹھتا ہے اسی طرح بغیر منہ دھوئے اسکول چلا جاتا ہے، یونیفارم بھی گندا میلا پہنا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں لوگ اس کے اچھا سمجھیں گے؟ بے شک فرسٹ آ رہا ہے لیکن اس کا تصور کیا ہوگا؟ یار اے تو لائق، لیکن حالت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ابھی حساب اپنے اب ذرا سوچ لینا کہ بے شک ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارا روزہ ہوتا ہے، لیکن ہم بھی اس بچے کی طرح ہی ہیں جو کیا ہوتا ہے؟ گندا میلا اسکول چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ پورے آداب کا خیال نہیں رکھنا۔ اس لیے پورے آداب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ سحری کرنی ہے، ترتیب ہلکی پھلکی سحری کریں، جتنی ممکن ہو سحری کریں، اپنی ضرورت کے مطابق سحری کریں، تھوڑی سی کر لیں۔ اچھا، یہاں سے ایک بات سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں سحری کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں، خصوصاً روزہ بند کرنے کے بارے میں، سحری کھانے کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی۔ ایک تو کچھ لوگ ہیں بالکل رات کو کھا کر سو جاتے ہیں، کچھ جو بالکل آخری وقت تک کھاتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا صبح صادق سے پہلے کھا لینا۔ ہمارے جو پہلی غلط فہمی ہے کہ ہم نے یہ تصور بنایا کہ شاید سحری ہم اس وقت تک کھاتے رہیں گے جب تک اذان ہو جائے گی یا اذان ہوتی رہے گی۔ یاد رکھیں، اذان نماز کے لیے ہے، اذان کا تعلق روزہ بند کرنے سے نہیں ہے، اذان کا تعلق روزہ بند کرنے سے نہیں ہے۔ میری بات سمجھ گئے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ روزہ ہم نے کس وقت بند کرنا ہے؟ صبح صادق کے وقت۔ میری بات سمجھ نہیں یعنی؟ اچھا، ہمارے عموم طور ایک دور تصور بھی پائے جاتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے مسجد میں یہاں کھڑے ہوتے ہیں نا، بندہ آ جاتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، جونی اذان شروع ہوئی دوڑ کر کولر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، بھائی کیا کرنے لگے ہو؟ میں نے کہا پانی پی لوں نا جب تک اذان ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، اصول یاد رکھیں۔ ہم نے پہلے تعریف کیا کی ہے؟ صبح صادق کے وقت روزہ بند کرنا ہے۔ اذان اگر صبح صادق کے بعد ہو رہی ہے، کسی نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ابھی تو آسان حال ہے نا، کیلنڈر لگے ہوتے ہیں، یہاں روزہ بند کرنے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے یا صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، اس سے 5 منٹ پہلے کیا کر دیں؟ عام حالات میں ان سے 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں، کلی وغیرہ کر لیں، کلی وغیرہ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اذان ہو یا اذان سے پہلے مسجد آ جائیں۔ ہم نے اپنی مسجد میں ترتیب کیا رکھی ہوئی ہے؟ جونی ٹائم داخل ہوتا ہے اذان شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہماری مسجد کے ساتھ کوئی روزہ بند کر رہا ہے تو اذان شروع ہونے کے بعد کسی نے ذرا کچھ کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے عمومی طور پر مسجدوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ٹائم داخل ہونے سے پہلے تو کوئی نہیں اذان دیتا۔ اس لیے بہتر یہ کہ ہمارے جو سائرن وغیرہ بجائے جاتے ہیں یا جو ٹائم لکھے ہوتے ہیں اس سے 5 منٹ پہلے کیا کر دیں؟ روزہ بند کر لیں، تاکہ ہمارا روزہ صحیح ہو جائے۔
سحری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے. اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ نماز کے لیے. روزہ بند کرنے کا تعلق بھی اذان کے ساتھ. اذان کس لیے ہوتی ہے؟ نماز کے لیے ہوتی ہے. اس بات کے لیے نہیں ہوتی کہ ابھی آپ روزہ بند کر دیں، پھر تو پورا سال روزے رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی، پھر تو پورا سال روزے رکھنے پڑیں گے. اچھا، اگلی بات، روزہ رکھنا فرض ہے. روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ وجوہات ایسی ہیں جن کی بنا پر روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے. روزہ نہ رکھنے کی جائز وجوہات. پہلی بات، روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے نہیں، لیکن مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر آپ نے روزہ کیا کر دینا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. روزہ نہ رکھنے کی اجازت. نمبر 1، بیماری. اتنی سخت بیماری جس سے کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہو یا جان کا خطرہ ہو، ایسے بندے نے روزہ چھوڑ دینا ہے. بعد میں جب ٹھیک ہو جائے گا تو ان روزوں کی کیا کرنی ہے؟ قضا کر لینی ہے. ہمارے عمومی طور پر ایک بات پوچھیے، بندہ بیمار ہے فدیہ دے دے؟ نہیں، یہ جس بیمار کے لیے فدیہ دینا ہم آپ کو آگے بتا رہے ہیں. ہر بیمار کے لیے فدیہ دینا نہیں ہے. کوئی بندہ بیمار ہو گیا، روزہ کیا کر دے؟ چھوڑ دے. سخت بیماری ہے، جان کا خطرہ ہے، روزہ کیا کر دے؟ چھوڑ دے. بعد میں جب بھی ٹھیک ہوا کیا کر دے؟ روزے کی قضا کر لے. تو پہلی وجہ جس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے وہ کیا ہے؟ بیماری. نمبر 2، شیخ فانی. انتہائی بوڑھا بندہ، انتہائی بوڑھا بندہ جس کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے. شیخ فانی کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے. اب جو شیخ فانی ہے نا، جس کے اچھا پھر اگلے سال امید بھی نہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ جئیں گے یا نہیں، ظاہر طور بیمار بھی بہت زیادہ ہیں، کمزوری بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب شیخ فانی نے کیا کرنا ہے؟ فدیہ دے دینا ہے. ہر ایک روزے کے بدلے کیا کرنا ہے؟ فدیہ دینا ہے. اچھا، فدیہ کم از کم جو ہے وہ ہے تقریباً 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت. 4 چیزوں میں آپ فدیہ دے سکتے ہیں. فطرانہ 4 چیزوں میں دے سکتے ہیں نا. ایسے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، میں کتنے کماتا ہوں، میری استطاعت کتنی ہے. سب سے کم کیا ہے؟ گندم. 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت. پھر 3.25 کلو جو 3.5 کلو جو یا ان کی قیمت. 3.5 کلو جو یا ان کی قیمت. اور زیادہ کماتا ہے تو 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت. اور زیادہ کماتا ہے تو 3.5 کلو کشمش یا ان کی قیمت. فدیہ یا فطرانہ 4 چیزوں میں دے سکتے ہیں: گندم، جو، کھجور اور کشمش. گندم میں 2.25 کلو ہے، یہ سب سے جو کمزور ترین بندہ ہے مالی لحاظ سے اس کے لیے. جو میں، کھجور میں، کشمش میں کتنا ہے؟ 3.5 کلو. اب شیخ فانی اتنا بندہ بوڑھا ہو گیا، کمزور بھی ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتا، تو شیخ فانی کے لیے فدیہ دینا جائز ہے. ہر روزے کے بدلے جو میں نے آپ کو بتایا فدیہ دیں گے. کم از کم فدیہ کیا ہے؟ 1 فطرانہ. اب فطرانہ اپنی استطاعت دیکھ لینی ہے. کھجور میں دے سکتے ہیں، کشمش میں دے سکتے ہیں، جو میں دینا ہے، گندم میں دینا ہے. اچھا، مسافر شرعی طور پر بندہ مسافر ہوگا جو 77 کلومیٹر ایک طرف کا سفر کر رہا ہو. کتنا؟ 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ایک طرف کا سفر کر رہا ہو. اگر سفر آسان ہے پھر تو روزہ نہیں چھوڑنا، لیکن سفر اگر مشقت والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے دیکھا ایک جگہ لوگ جمع ہیں، ایک بندہ گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس کا روزہ تھا، سفر میں مشقت بہت زیادہ، بندہ بے ہوش ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو روزہ توڑ دے. روزہ کیا کر دے؟ توڑ دے. اگر سفر مشقت والا ہو، تکلیف والا ہو، پھر روزہ کیا کر دینا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. بعد میں اس روزے کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے. لیکن سفر اگر آسانی والا ہے، مشقت برداشت کر سکتا ہے، پھر روزہ رکھ لینا بہتر ہے. اچھا، اسی طرح خواتین کے جو مسائل ہیں، حیض، نفاس، حاملہ، مرضعہ. حیض جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، نفاس بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، حاملہ پتہ ہے سب کو، مرضعہ جو دودھ پلانے والی ہو. اچھا، اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، ٹھیک ہے جی،
کہ کیا کہتے ہیں حیض کے دنوں میں تو ویسا روزہ چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہوگا، چھوڑ دینا ہے، روزہ رکھنا نہیں، لیکن بعد میں اس کی کیا کر دینی ہے، قضا کرنی ہے۔ اچھا، حاملہ عورت نے بھی ایسا کرنا ہے۔ اگر یہ خطرہ ہے کہ کیا کہتے ہیں روزہ رکھنی ہوگی جس سے عورت کو یا بچے کو نقصان پہنچ جائے گا، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، پھر بھی روزہ کیا کر دینا ہے، چھوڑ دینا، بعد میں جب ٹھیک ہو جائیں گے اس روزے کیا کر لینی ہے، قضا کر لینی۔ مرضعہ، دودھ پلانے والی، اگر یہ خطرہ ہو میں نے روزہ رکھ لیا تو میں بچے کو دودھ نہیں پلا سکوں گی، یا میں نے دودھ پلایا تو میری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہو جائے گا، بچے کو بہت زیادہ خطرہ ہوگا، اب شریعت نے کتنی آسانی دی ہے، روزہ کیا کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ خاص وجوہات ہیں جو ہر بندے کے ساتھ، یہ تو خاص بندے تھے نا، مسافر بھی خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں عورتیں، شیخ فانی، ٹھیک ہے نا، جن کے لیے روزہ چھوڑ دینا کیا ہے، جائز ہے۔ اچھا، کچھ وجوہات ایسی جو ہر بندے کو پیش آتے، مجھے بھی پیش آ سکتی ہے، ٹھیک ٹھاک بندے کو پیش آ سکتی ہے، آپ کو پیش آ سکتی ہے، جن کی بنا پر روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ اچھا، نمبر 1، ایسا بندہ بیمار ہو گیا کہ اگر روزہ نہ توڑا تو جان کو خطرہ ہے۔ بندہ ایسا بیمار ہو گیا کہ اگر روزہ نہ توڑا تو کس کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یا زخمی ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹ لگ گئی، خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، ٹھیک ہے نہیں، اب جان کو خطرہ ہے تو خدا نہ خاصا اللہ نے کرے سانپ نے کاٹ لیا، یا بیماری بڑھ گئی، مثلا پہلے کہ تھوڑا بیمار تھا، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھا ہوا تھا، اچانک بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینا کیا ہے، جائز ہے۔ شوگر وغیرہ، شوگر بہت زیادہ بڑھ گئی یا شوگر بہت زیادہ کم ہو گئی، جان کا خطرہ پیدا ہو گیا، روزہ کیا کر دینا ہے، توڑ دینا جائز ہے، انسان کی جان کی بہت زیادہ قیمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حاملہ عورت، اگر بچہ یا اپنی جان کو خطرہ ہو تو اس عورت نے بھی کیا کر دینا، روزہ توڑ دینا ہے۔ پیاس، کوئی بندہ تھا اچانک اتنی زیادہ پیاس لگ گئی کہ جان کو خطرہ پیدا ہو گیا، موت نظر آنا شروع ہو گئی، کبھی کبھی یوں ہو جاتا ہے، مثلا کام کہیں کر رہا تھا، پیاس اتنی زیادہ لگے کہ جان کو خطرہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح بہت زیادہ مشقت کر لی، کسی نے بہت زیادہ سخت کام کر لیا، بالکل بے حال ہو گیا، بے ہوشی کے قریب ہو گیا، حالت مخدوش ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ان سب باتوں میں کیا کرنا ہے، روزہ توڑ دینا ہے، پھر اس روزے کی قضا کرنی ہے، اس کا کفارہ نہیں ہوگا، اس روزے کی کیا کرنی ہے، قضا کرنی ہے۔ اچھا، وہ باتیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، وہ باتیں جن سے روزہ کیا ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن کیا ہے، کراہت والا ہے، کراہت والا ہے، ناپسندیدہ کام ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، بلا وجہ کوئی چیز چبانا، بلا وجہ کوئی چیز، مطلب بعض بندے کی عادت پینسل منہ میں لے کر چباتے رہتے ہیں، کئی لوگوں کی عادت ربڑ کام کر رہے ہوتے ساتھ کیا کہتے ہیں، انگوٹھا ایسے چباتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا، ٹوتھ پیسٹ اس صورت میں اگر گلے کے اندر ذائقہ چلے پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ کے گلے کے اندر ذائقہ نہ گیا تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی سے دوسرا کیا کہتے ہیں، ذائقے والی کوئی بھی چیز، بعض مسواکیں آتی ہیں ذائقے والی، سادہ مسواک ہر وقت کر سکتے ہیں، سادہ مسواک سے روزے پر کوئی اثر، لیکن فلیور والی مسواکیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لونگ کا فلیور ہوتا ہے، فلانی چیز کا فلیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح پورا دن ناپاکی کی حالت میں رہنا، غسل جنابت وغیرہ تھا، سستی کی وجہ سے کسی دن روزہ تو ہو جائے گا۔ یہاں سے ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، ہمارا ایک مسئلہ زیادہ پوچھا جاتا ہے، اگر بندہ جنابت کی حالت میں ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، سحری بھی کر سکتا ہے، شرعاً جائز ہے، غسل کر کے بعد میں کیا کرنی، نماز پڑھنی ہے، سحری کر سکتا ہے، روزہ بھی بند کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہتر تو یہ کہ پہلے غسل کر لے، لیکن جب اٹھا تو پتہ چلا ٹوٹل رہتے 15 منٹ میں اگر غسل کرتا ہوں تو سحری نہیں کر سکوں گا، تو اسی حالت میں کلی کر کے کیا کر لے، سحری وغیرہ کر لے، روزہ بند کر لے، بعد میں غسل کر لے۔ اچھا، اسی طرح پورا دن جنابت کی حالت میں گزار دیا، ناپاک حالت میں گزار دیا، روزہ تو ہو جائے گا لیکن کیا ہے، مکروہ ہے۔ اچھا، حجامہ وغیرہ کرانا، خون دینا، یہ پتہ کس وجہ سے مکروہ ہے کہ خون دینے سے کمزوری مجھے ہو گئی کہ میرا روزہ ہی رہ نہ جائے،
حجامہ کرانے سے بھی روزے کی حالت میں روزے پر تو اثر نہیں پڑتا، لیکن قرات اس لیے لکھی ہوئی ہے کہ کیا ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، خون نکلتا ہے نا۔ غیبت کرنا، غیبت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا، ان عورتوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے کہا ان دونوں کو روزہ توڑ دو اور قے کریں۔ ان دونوں نے قے کی تو دونوں کے الٹی کے ساتھ کیا ہوا، گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ اب حیران ہوئی کہ انہوں نے گوشت کہاں سے کھا لیا، بیماری بھی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دونوں غیبت کر رہی تھیں۔ دونوں کیا کر رہی تھیں؟ غیبت کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ ہمارا بیٹھے بٹھائے کیا ہوتا ہے، بیٹھے بٹھائے بغیر کسی وجہ کے دوسرے کے پیچھے رہو، یار فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسے ہے۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی زبان کو غیبت سے ویسے بھی اللہ نے منع کیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ عام حالت میں بھی، پھر روزے کی حالت میں جب ہم بالکل اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس وقت ایسا کرنا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ اچھا، لڑائی جھگڑا کرنا۔ اعظم بلم یدع قول الزور والعمل بھی فلیس للہ حاجت، جس نے روزہ رکھ کر برے کام نہیں چھوڑے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، لڑائی جھگڑے نہیں چھوڑے، تو اللہ کو اس کو بھوکا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ گالی دینا، گالی دینا، اس سے بھی روزہ کیا ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، ہمارا تو اللہ معاف کرے کہ معیار ہم نے سٹینڈرڈ سمجھتے ہیں نا، لاڑ پڑیں کیوں جی روزہ لگا ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کون سی بات ہے یار۔ گھر آ کر شور کرنا شروع ہو کیا جی روزہ رکھا ہوا، اور بھائی روزہ رکھا ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا روزہ رکھ کر صبر کرنا ہے۔ ہم نے کیا بنایا، بیوی بچوں کو گالیاں دینا، مارنا شروع ہو گیا، کیوں جی روزہ لگا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے بندے کو اللہ کرے نا سوا سحر کوئی ٹکر جائے، اس کو روزہ لگا ہوا، آگے سے اس کو ڈبل روزہ رکھا ہوا نا، پھر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ گھر آ کر بچوں کو تنگ کرنا کیوں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ کوئی بات نہیں ہوتی، ویسے پتہ نہیں عادت ہوتی ہے جی روزہ لگا ہوا ہے، اب روزہ لگا ہوا کہ گالی نکالنا شروع ہو جائیں گے، یہ کون سی بات ہے بھائی، کون سی بات ہے، روزہ لگا ہوا جی برا بھلا کہنا شروع ہو گئے، روزہ لگا ہوا چیخنا شروع ہو گئے، یہ کون سی بات ہے، لا حول ولا قوت۔ روزہ صبر سے کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ صبر کا نام ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے استقامت دکھانا، ڈٹ جانا، لڑائی نہ کرنا اس پر ڈٹ جانا، گالی نہ دینا اس پر ڈٹ جانا، غیبت نہ کرنا اس پر ڈٹ جانا، یہ روزہ کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ تو مطلب نہیں ہوتا بات بات پر ہر کسی کے گلے پڑ جانا، ٹھیک ہے جی۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنا، چاہے تر مسواک ہو چاہے خشک مسواک ہو، ایسے بھی روزہ نہیں، لیکن فلیور والی نہیں ہو، ذائقے والی مسواک۔ ہمارے یہاں پیکٹوں میں بند مسواک آتی ہیں، اوپر فلیور لکھے ہوتے ہیں نا، سادی مسواک، سادی مسواک، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تیل لگانا، سر پر تیل لگانا، ٹھیک ہے نا، جسم پر تیل وغیرہ لگا دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آنکھوں میں دوائی ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خوشبو سونگھنا، غسل کرنا، غسل کرنا، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی قسم کا انجیکشن لگوانا، کسی قسم کا انجیکشن لگوانا، ٹھیک ہے نا، ہمارے فقہی طور پر اصطلاح بولی جاتی ہے منفذ حقیقی، ٹھیک ہے نا، کہ ایسی چیزیں جو جہاں سے معدے تک ڈائریکٹ چیز پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ چیزیں فقہاء نے لکھی ہوئی ہیں، قرآن اور حدیث سے وہ چیزیں ثابت ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن انجیکشن جو ہے نا چونکہ اس سے تعلق نہیں ہے، اس سے لہذا کسی قسم کا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے یہاں بولی جاتی ہے رگوں کا انجیکشن ہے یا سادہ انجیکشن ہے، باقاعدہ مسئلہ پوچھے لوگ مینشن کرتے ہیں سادہ انجیکشن سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، رگوں کا انجیکشن لگانے سے روزہ، کسی قسم کا کوئی بھی انجیکشن ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی قسم کا کوئی بھی آپ ٹیکہ لگائیں گے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، ویکسین لگانا، کسی قسم کی ویکسینیشن کروانا، کوئی بھی ویکسینیشن ہو، چاہے کرونا کی ویکسینیشن ہو، چاہے کوئی اور ویکسینیشن ہو، بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، ویکسینیشن کرو، یہ پولن الرجی کا موسم ہے، ٹھیک ہے نا، بعض لوگ پولن الرجی سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ویکسینیشن کرواتے ہیں۔ ویکسینیشن کسی بھی قسم کی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
ہمارے یہاں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے، ٹرم بولی، اغلاط العوام۔ اغلاط العوام کا مطلب ہوتا ہے لوگوں نے خود مفتی بن کر جو فتوے دیے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں نے خود مفتی بن کر جو فتوے دیے ہوتے ہیں، مسئلہ پتہ نہ، بس ویسے ہی بات مشہور ہو گئی، اس کو اغلاط العوام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ بھی اغلاط العوام ہے۔ ویکسینیشن کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، رگوں کا ٹیکہ لگانے سے وہ روزہ، یہ منفذ حقیقی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اسی طرح انسولین لگانا، شوگر کی وجہ سے جو انسولین لگائی جاتی ہے نا، وہ چونکہ جلد میں ہوتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، بلا اختیار کہیں سے جا رہا تھا، دھواں، غبار یا مکھی وغیرہ کوئی اس کی حلق میں چلی گئی بلا اختیار، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہاتے ہوئے نا کان میں پانی چلا گیا بلا اختیار، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خود بخود قے ہو جانا، خود بخود ایک ہوتا ہے انگلی مار کر قے کر رہے ہیں کوئی دوائی لے کر، اس سے نہیں، خود بخود جتنی مرضی قے ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، قے گلے میں دوبارہ گزارنی، پیچھے نہیں لے کر جانی، خود بخود جتنی مرضی قے ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، دانت سے خون نکلا، دانت سے خون نکلا، حلق میں نہیں گیا، باہر تھوک دیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دانت سے خون نکل جائے تو وضو دوبارہ کرنا ہے، لیکن حلق میں نہیں نکلا نا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے آپ کو اس لیے بتایا، عمومی طور پر سوال ہم سے پوچھے جاتے ہیں تو میرے دل میں تھا بجائے اس کہ ہم کوئی لمبی چوڑی تقریر کریں، کم از کم یہ بنیادی جو ضرورت ہے مسائل وہ بتا دیں، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ کو پتہ چلے گا نہیں جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ناک یا کان میں دوا ڈالنا، ناک میں دوا ڈالیں گے سیدھا معدے میں اثر چلا جائے گا، کان میں دوا ڈالیں گے اس سے بھی کیا ہوگا، معدے میں اثر چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، قصدن جان بوجھ کر منہ بھر کر انگلی مار رہی یا کوئی دوائی لے لیا، کوئی چیز مار کر جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنا، خود بخود جتنی مرضی قے آ جائے، اگر واپس نہ نکلے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر قے کرنا یا تھوڑی سی قے تھی اس کو واپس لوٹا دیا، ان سب سے کیا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی اتار دیا، کلی کوئی بھی، چاہے وضو کو چاہے غسل کی ہو، حلق میں پانی نہیں اتارنا ہے، اگر حلق میں پانی اتار دیا اس سے کیا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، جان بوجھ کر دھواں یا کوئی ایسی دھونی وغیرہ تھی وہ لے لینا، بات اب ہمارے یہاں پنڈی جائے نا تو یہ کیا کہتے ہیں، ہرمل کی دھونی دے رہے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی عادت کرتے ہیں نیچے کر کے کھینچ لیتے ہیں اوپر، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دھواں یا کوئی دھونی وغیرہ یا اس طرح کوئی بھاپ وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی، وہ لے لینا، ٹھیک ہے نا، اس سے کیا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ پی لینا، سگریٹ پی لینا، صبح صادق کے بعد کھاتے پیتے رہنا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں سوچنا کہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، اذان 5:30 بجے تک، آپ 5:30 بجے تک کھاتے پیتے رہیں گے بھائی۔ سحری بند کرنے کا تعلق کس ہے؟ صبح صادق سے ہے، اس سے پہلے پہلے روزہ کیا کرنا ہے، بند کر لینا ہے، اذان بے شک 5 منٹ بعد ہوتی رہے۔ یہ ہمارے جو غلط تصور ہے نا کہ اذان کے آخر تک لا الہ الا اللہ کہنے تک کھاتے پیتے رہتے، شرعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روزہ بند کرنے کا تعلق کس سے ہے؟ صبح صادق سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، صبح صادق کے بعد کھا لینا، بے شک اذان کے انتظار کے ویسے کھا لیے سے کیا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غروب آفتاب سے پہلے افطاری کر لی، غروب آفتاب سے پہلے افطاری کر لی، اس سے بھی کیا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم نے اپنی مسجد میں رمضان کی ترتیب یہ رکھی ہے کہ نماز فجر کے بعد ہمارے ہاں حدیث شریف کا درس ہوتا ہے، نماز ظہر کے بعد روزہ اور زکوٰۃ کے مسائل جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم 2 یا 3 منٹ میں بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، نماز عصر کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے، اصلاحی درس ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، تراویح ہوتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے تراویح آپ ہمارے ساتھ پڑھیں، ہم پورے تحمل سے کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن نازل کیا ویسے ہی قرآن پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے سے قرآن پڑھا ویسے ہی قرآن، عبادت کا مہینہ ہے، پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہے نا، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں،
पता नहीं मैं यहाँ से उठ सकूंगा या नहीं उठ सकूंगा, वो ये नसीब होगा या नहीं होगा। आपको भी यकीनन यही हाल है। इसलिए पता क्या है, इस रमज़ान को ना पूरे तहम्मुल से फारिग होकर अपना निज़ामुल औकात बनाकर इबादत के लिए मखसूस कर दें। खुसूसन रोज़ा रखना तो है ही है ना, रोज़े के जो मुताल्लिकात हैं, कुरान की तिलावत करना, खैरात करना, आप सबसे ज़्यादा सखी हो जाते थे। फिर रात की इबादत करना, तरावीह की सूरत में, तहज्जुद की सूरत में उसका अहतमाम करना शुरू कर दें। अच्छा, ये जो फितराना है ना, फितराना कम से कम जो फितराना है गंदम की सूरत में 1.25 किलो, ये हमने पूरे एहतियात से हिसाब लगाया है। हमने जो इसके तीनों डायमेंशन सी, ग्राम्स में भी, तोलों में भी और दीगर हिसाब से जो फ्रांच हमारे यहाँ चल रहा है ना किलोग्राम, इसको भी हमने देखा है। जो सौरों का निज़ाम है उसको भी हमने देखा है। कौटा के जो उलमात हैं, हमने आपस में 3 मीटिंग्स की हैं, फिर आपस में तय किया हमने, फिर मार्केट हम गए हैं, आटे का रेट भी पता किया, गंदम का रेट भी हमने पता किया है, ठीक है ना। इसकी तीनों जो डायमेंशन थी ना, जो आप समझ नुस्सा दो, फिर हमने नुस्सा का हिसाब लगाया है कि नुस्सा कितने किलो और कितने ग्राम बनता है, कितने किलो और कितने ग्राम बनता है। तो हमने जो हिसाब लगाया ना नुस्सा का, वो 1 किलो 636 ग्राम बनता है, लेकिन हमने एहतियातन 1.25 किलो कर दिया है ताकि किसी लिहाज से कमी रह ना जाए। फिर हमने मार्केट में आटे का रेट भी पता किया, जो सरकारी आटा था उसका रेट भी पता किया है, जो खाम माल था यानी गंदम उसका रेट भी पता किया है। तो ये सारा हिसाब लगाकर गंदम में अगर आप फितराना देना चाहें तो फी का फितराना बनेगा 220 रुपये। कितना बनेगा? 220 रुपये। आप खजूरों में फितराना देना चाहें, अल्लाह ने इस्तिताअत दी तो 3.5 किलो खजूर या उसकी कीमत। अच्छा, जौ में भी इसी तरह 3.5 किलो जौ या उसकी कीमत, किशमिश भी 3.5 किलो या उसकी कीमत। आपकी खिदमत में गुजारिश है, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हमारे यहाँ मदरसा है, इस वक्त हमारे पास 434 बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। 434 बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। ये मदारस जितने ताउन की बुनियाद पर चलते हैं, तो हमारा कोई ऐसा सिलसिला नहीं मुस्तकिल कि ज़राए आमदन हो, आपके ताउन से ये सारा काम चलता है। आपकी खिदमत में गुजारिश, जब आप ज़कात देंगे, सदक़ात देंगे, फितराना देंगे, तो आपने अपने इन बच्चों को याद रखना, ये मेरे और आपके बच्चे हैं, मेरे और आपके बच्चे हैं, ठीक है। आपने इन बच्चों को लाजिमन याद रखना है, अपने दोस्तों को भी आपने कह देना है, जहाँ तक आपकी बात पहुँचे आपने बात पहुँचा देनी है। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाएंगे, आपके दिए हुए बच्चों पर लगेगा। बच्चे कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ेंगे, किसको अजर मिलेगा? आपको अजर मिलेगा।